زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے دے کسے؟ ان لوگوں کا بیان ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، جو واجبی صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، وہ فقراء کا حق ہے۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ بندہ فقیر ہے جس کی بنیادی ضروریات کا سامان نصاب کو نہ پہنچتا ہو۔ گھر کی جو بنیادی ضروریات کا سامان ہے وہ نصاب کو نہ پہنچتا ہو، وہ بندہ فقیر ہے۔ ایسے بندے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور دوسرا مصرف بیان فرمایا کہ والمساکین، جو مسکین ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ مساکین میں شمار ہوتے ہیں جنہیں صبح کا کھانا ملے اور شام کا نہ ملے، وہ لوگ مسکین ہیں۔ ان کی بے چارگی اور وہ حالت جو معصومانہ حالت ہے، اسی حالت کی بنا اور بل بوتے پہ انہیں مساکین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عزت اور غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اسی لیے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مالک کائنات کی دربار معلیٰ میں ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، یا اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے موت دے تو مسکینی کی حالت میں دے، اور قیامت کے دن میں جہاں مساکین کا ٹولہ موجود ہو یا اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ کھڑا فرمانا۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ جو لوگ مساکین ہوتے ہیں انہیں پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہوتا، جب ایک وقت کا کھا لیتے ہیں تو پھر دوسرے وقت کا رب العالمین سے مانگتے ہیں، عوام الناس سے نہیں مانگتے، اللہ الہ العالمین سے مانگتے ہیں، تو انہیں مساکین کہا گیا ہے۔ فرمایا ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور تیسرا مصرف بیان فرمایا کہ والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں، جو عاملین ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا جب اسلامی طرز پہ کوئی حکومت ہوتی اور وہ مقرر کرتے اسلامی حکمران لوگوں کو زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک یہ مال ہی اکٹھا کرتے، تو پیچھے جو ان کے بال بچے ہیں وہ ویسے رہ جاتے، ان کا کمانے والا کون ہوتا؟ تو فرمایا یہ لوگ بھی اس میں سے حصہ لے سکتے ہیں، جو کہ اب مفقود ہے، وہ نہیں ہے۔ اور چوتھا مصرف یہ بیان فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو نو مسلم ہیں، نیا اسلام قبول کیا، نئے اسلام میں داخل ہوئے، بعض علماء نے لکھا ہے اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہوں، وہ تونگر اور مال ثروت رکھنے والے کیوں نہ ہوں، صاحب ثروت ہی کیوں نہ ہوں، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، تاکہ وہ مایوس نہ ہوں کہ اسلام میں تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے۔ اور آپ بھی اس زمانے میں
وہ مؤلفت قلوب جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ غریب ہیں، وہ تو پہلے ہی سے فقراء اور مساکین کے اندر شامل ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وفی الرقاب، پہلے زمانے کے اندر جب جنگیں ہوتی تھی تو کچھ لوگوں کو قید کر دیا جاتا، ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ فرمایا اگر کسی بندے کی گردن پھنسی ہوئی ہے غلامی کے طوق میں تو آپ پیسے زکوٰۃ کے دے کے اسے غلامی سے آزاد کروائیں، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے جو آج کل کے اس دور میں اب نہیں ہے۔ اور 6واں مصرف یہ بیان فرمایا کہ والغارمین، کچھ لوگ ایسے ہیں مالدار لیکن ان کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور وہ قرضہ ان کے مال کو محیط ہے، وہ سارا مال ان کا قرضے میں جا رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے۔ جنہوں نے شوق سے قرضہ بینکوں میں سے لیا ہوا ہے، اپنے پیسے بینک میں رکھے ہوئے، ان کے بارے میں اچھا، کچھ لوگ آرائشی چیزیں استعمال کرتے ہیں بطور قرض لے کے، تو شریعت کہتی ہے انہیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کریں۔ جب وہ توبہ کریں گے آرائشی چیزیں استعمال کرنے سے، زیبائشی چیزیں استعمال کرنے سے، وہ آرائشی اور زیبائشی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہوتی ہے بنیادی ضرورت، کھانا پینا پہننا۔ اس نے ایک لسٹ بنائی، شہر میں چلا گیا تو بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی خرید لیں اور ساتھ کوئی چیز اور بھی خرید لی جو اس کو اچھی لگ رہی تھی، وہ جو اس کو اچھی لگ رہی تھی وہ آرائشی چیز ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے، بے شک جتنا ہی اس کے اوپر قرضہ ہو۔ کیوں؟ یہ بندہ اپنا خیال کرنے والا نہیں ہے تو اسلام کے پیسے کا کیا خیال کرے گا؟ گویا کہ اس بندے کی زکوٰۃ رائیگاں اور ضائع ہو جاتی ہے جس نے اس بندے کو زکوٰۃ دی جو آرائشی اور زیبائشی چیزیں استعمال کرتا ہے اور لوگوں سے قرضہ لیتا رہتا ہے۔ اور 7واں مصرف یہ بیان فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ چلنے والے ہیں، دین کی فکر رکھنے والے ہیں اور دین کا پیغام مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مجاہدین ہوں، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ طلباء ہوں، خواہ وہ کسی اور طرق سے کام کرنے والے ہوں دین کا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خیال رہے، بعض لوگ اپنی زکوٰۃ امام مسجد کو دے دیتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ لے لیں، یہ کرنا بالکل شریعت میں غلط ہے۔ سارے امام مستحق نہیں ہوتے، جیسے میں مستحق نہیں ہوں، سارے مؤذن ہی مستحق نہیں ہیں جیسے میرے بھائی مؤذن مستحق نہیں ہیں، اور سارے صفائی کرنے والے مستحق نہیں ہوتے جیسے ہماری مسجد کا صفائی کرنے والا مستحق نہیں ہے۔ جس چیز کا مجھے علم ہے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ جانچ پڑتال کریں، پرکھ کریں، اپنی زکوٰۃ کو یوں ضائع اور برباد نہ کریں۔ فرمایا جب تک کسی کا استحقاق نہیں بنتا اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ وصول نہ کرے، خواہ وہ کسی قبیل سے ہو۔ اور 8واں مصرف یہ بیان فرمایا کہ وابن السبیل، ایسے لوگ جو مسافر ہیں، گھر میں تو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن وہ سفر پہ ہیں، ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، ان کا توشہ ختم ہو گیا، کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑی یا کوئی ایسی ضرورت آ پڑی ہے کہ وہ اب مستحقین کی لسٹ میں وہاں پہ شمار ہوتے ہیں، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اتنا قدر دی جا سکتی ہے کہ وہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ ان میں ایک بات اور بھی آپ نے خیال کرنی ہے، فرمایا جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو زکوٰۃ کی نیت ضروری ہونی چاہیے۔
زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بینک والے آپ کے مال سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی نیت اس میں شامل نہیں ہوتی تو ان کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال بینکوں سے نکال کے خود حساب کریں، اور جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے خاندان والے جو قریبی لوگ ہیں، جو فقراء، مساکین، یتامہ کی لسٹ میں آتے ہیں، آپ ان کا خیال کریں۔ ایک تو ہمدردی بھی ہو جائے گی اور دوسری صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی جان لیں، زکوٰۃ کے پیسے سے قبرستان کی تعمیر نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے نہیں بنتے، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگتا، زکوٰۃ کا پیسہ مسافر خانے پہ نہیں لگتا، زکوٰۃ کا پیسہ لنگر خانے میں بھی نہیں لگتا، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں لگتا ہے جہاں کوئی ہاتھ لینے والا ہو۔ اس میں تملیک شرط ہوتی ہے، مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اور پھر وہ مال بغیر عوض کے دینا ہوتا ہے۔ آپ امام مسجد سے خدمت کروائیں پورا مہینہ، اور پھر آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کے دیں۔ آپ مسجد کی صفائی کرنے والے سے پورا مہینہ خدمت لیں، مؤذن سے خدمت لیں، اور اسے مہینے کے بعد وہ زکوٰۃ کے پیسے دیں، یہ آپ کے لیے دینا بھی حرام، اس کے لیے لینا بھی حرام۔ کیوں؟ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ بغیر عوض کے دیا جاتا ہے، اس سے بیچ میں خدمت نہیں لی جاتی، اور جہاں خدمت آ جائے وہاں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور آپ کا کوئی احسان نہیں غرباء، فقراء، یتامہ، مساکین کے اوپر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اپنے آپ کو عذاب سے بچو۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں۔ کون ہیں؟ ایماندار، دعویٰ کرنے والے نہیں، جو اصل میں ایماندار ہیں، دل سے اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے اموال میں اللہ کا حق ہے۔ وہ حق دینا کسے ہے؟ للسائل والمحروم، ایک وہ بندہ جو آپ سے آ کے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو عزت نفس اور غیرت کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں کرتا لیکن ہے محتاج۔ یہ مصارف، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا